کومیل کو کہ وہ خطاب فرمائے برنتار صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تھوڑے ذرا قریب ہو جائے دعا اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرضا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دعا ہے. یا اللہ تجھ سے ایک پہلی دعا ہے کہ تو اس مجلس میں امام زمانہ کی زیارت فرما الہی آمین. ماشاءاللہ. اور ہمارے گناہ معاف فرما. الہی آمین. اور یا اللہ یہ ہمارے کتنے بڑے بدنصیب کان جو دنیا کے ہر آواز کو سنتے ہیں، اگر سنتے نہیں تو اپنے امام زمانہ کی آواز نہیں سنتے. ہائے ہماری اتنی بدنصیب کان، ہائے ہماری بدنصیب آنکھیں دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہیں، اگر دیکھتی نہیں تو صرف امام زمانہ کو نہیں دیکھتی. صدقے. بسم اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صدقے. صحیح. روایت میں کہا جاتا ہے کہ جس مجلس میں علمدار عباس
ذکر ہوتا ہے اس ذکر میں امام زمان ضرور آتے ہیں. ہمارا سلام ہو اس عباس پر، اس دریا کے اس شہید عباس پر جس کو حسین نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ پانی دینے کی اجازت دی ہے. ہمارا سلام ہو اس عباس پر جو دریائے فرات پر بازو کٹا کے سو گیا. مولا عباس امام حسین کی ذات ایک دن کھڑے تھے عاشور کے دن. میں سے آواز آ رہی تھی السل السل پانی پانی. تو مولا عباس امام حسین سے کہنے لگے کہ بھیا حسین میں یہ آواز نہیں سن آیا تو اب مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے. تو امام حسین نے کہا کہ اے عباس تو میری زندگی کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے. تو مولا نے کہا کس لشکر کا علمدار ہوں میں؟ ہمارا تو کوئی لشکر نہیں بچا، سب ختم ہو گئے. قاسم گئے، ان کے تو لاکھ کے ٹکڑے ہو گئے. علی اکبر گئے، ان کے تو سینے پر بٹیلت کے ٹکڑے ہو گئے. اور اصغر گیا، چھوٹا ننھا معصوم اس کے گلے پر تیر لگیا، وہ بھی شہید ہو گیا. کوئی نہیں رہا. اس کے بعد مولا نے کہا کہ عباس میں تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں لیکن جنگ کرنے کے لیے نہیں. تو مولا عباس گرفتار کیے جانے پڑے. جو بھی سامنے دشمن آتا تھا مولا عباس اس کو ایک بار سے قتل کر دیتے تھے. مولا عباس یہ دریائے فرات کی طرف پہنچے. کیا ہوا؟ مولا عباس نے ہاتھ میں پانی پکڑا. جیسے ہی مولا کے بعد ٹھنڈا کنویں میں پانی آیا، مولا عباس نے دریائے کے منہ پر ہی پھینک دیا. تو مولا عباس نے مشق سکینہ میں پانی لیا اور ذوالجنیح سے کہا کہ ذوالجنیح تو بھی پانی پی لے، تو بھی پیا تھا لیکن ذوالجنیح نے نہیں پانی پیا. اس نے کہا جب تک میرا آقا پانی نہیں پیے گا تب تک میں پانی نہیں پیوں گا. تو مولا عباس دوبارہ سے آئے، ایک ایک بندے کو قتل کرتے رہے اور مولا عباس کو ایک دشمن نے چھپ کے وار مولا عباس کے ایک بازو پہ کیا. مولا عباس نے مشق سکینہ ہاتھوں میں پکڑ لی. مشق سکینہ ہاتھوں میں آئی، علم دوسرے ہاتھ، تلوار سے دوبارہ سے وار ہوتے رہا. دوسرے دشمن نے
سب کے بعد کیا میرے مولا کا بازو کاٹنے کے لیے. مولا ابا آپ کا بازو دونوں کٹ گئے. علم جھکنے لگا اور تیروں کی بارش ہونے لگی. کوئی تیر مولا کی آنکھ میں لگا, کوئی تیر ان کے سینے پر لگا, اور ایک تیر صرف ایک مشق سکینہ میں سارا پانی بہہ گیا. مولا باپ نے پکار دی, آغا میں مرنے سے پہلے آپ کی زیارت کروں گا. تو مولا امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے مولا باپ کے بازو لے کے. تو مولا باپ نے کہا, مجھے خیمے میں حفاظت میں مت لے جائیے گا. میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے جاؤں گا. پھر مولا امام حسین نے سن کے تیر آنکھ میں نکالا. کہا میں بھی بڑا, میری بھی ایک خواہش ہے, میری بھی ایک خواہش ہے, میں تمہارے ہاتھ میں تیر نکالوں. ایک ہاتھ میں تیر نکالا, ایک ہاتھ میں خون صاف کیا. مولا جیسے ہی شہید ہوئے امام حسین نے صدا دی, ہائے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, ہائے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہمارا سلام ہو سکینہ پر, جب وہ پانی دکھاتے تھے اور وہیں پھینک دیتے تھے. ہمارا سلام ہو سکینہ پر, جو اپنے بابا کے شہید ہونے کے بعد جائے گئی تھی. اپنے بابا کے سینے پر تو تیر لگے ہوئے تھے. ایک دن شام غریبہ کو سب شہید ہو گئے. بی بی سکینہ کو امام حسین علیہ السلام یاد آنے لگے تو وہ میدان جنگ میں آئی اور کیا کیا, کٹے ہوئے گھر لے کے سینے کے پاس آئی. کہتے پہچانے کہ یہ میرے بابا ہے. سینے پر تو تیر لگے ہوئے سے نہیں سو پائی, وہ پیروں پر ہی لیٹ سو گئی. بی بی زینب نے کہا, الیہ سکینہ کہاں ہو تم؟ امام حسین کے سر پہ آواز آئی, زینب چپ رہو, سکینہ سو رہی ہے میرے سینے پر. تو جب بی بی سکینہ بی بی زینب کے پاس آئی, بی بی زینب نے پوچھا کہ سکینہ تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تمہارے بابا کی لاش تھی؟ بابا کی لاش کا تنی تھا, تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ بابا کی لاش ہے؟ تو جب کسی کا سر نہیں ہوتا, کسی آدمی کا سر نہیں ہوتا, جب بچے دیکھنے آتا ہے تو پہچاننا ہے مشکل ہے. بی بی زینب نے پوچھ لیا کہ, اور بی بی سکینہ نے صحیح جواب دے دیا کہ میرے بابا کو شام غریبہ میں گلا کاٹا تھا.
جب مجھے یاد آئے تو میں ان کے دینے کے پاس گئی اور سو گئی. مجھے میرے بابا کی یاد ابھی بھی یاد آتی ہے. اور ایک دن اور بی بی اور جناب ان کی زوجہ پانی لے کے آئی تو بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا تو بی بی زینب اس خیمے میں گئی جس خیمے میں بی بی سکینہ سو رہی تھی. تو جیسے ہی بی بی سکینہ نے پانی کا نام سنا کہ پھوپھی اماں کہ چچا باہر آ گئے تو کہا نہیں یہ ان کی روزہ آئی ہے. تو کیا ہوا؟ بی بی سکینہ نے نہیں پیا پھر جناب زین العابدین نے گود میں بٹھا کے دو انگلیوں میں دکھایا. کیا دیکھا ان میں کہ اوپر جنت میں رسول خدا امام حسین کو پانی پلا دے لیکن وہ نہیں پی رہے. وہ کہہ رہے جب تک میری سکینہ پانی نہیں پیے گی تب تک میں اوپر پانی نہیں پیوں گا. تو جیسے بھی سکینہ نے پانی پیا ویسے امام حسین نے پانی پی لیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو.